یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ علامہ سید نصرت عباس بخاری بلند تر صلوات۔ ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء اپنے مرحومین میرے مرحومین بانیان مجلس کے مرحومین استاد شہید سید جعفر شہید سردار شہید عارف حسینی کے روح کو پڑھ کر بخش۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكهم ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ صلوات بھیجو۔ عزیزان سید الشہداء ماہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے، اسی سلسلے کی چند مجلسوں کی توفیقات مومنین کے درمیان میں ہوئی ہے۔ مقصد مجالس حسینی سید الشہداء علیہ السلام
لا الہ الا اللہ ہے۔ سید الشہداء اپنا سب کچھ کربلا میں لٹانے کے لیے لے آئے کہ یہ لا الہ الا اللہ باقی رہ جائے، کیونکہ دو طرح کی طاقتیں، دو طرح کی قوتیں انسان کی اول مخلوق سے شروع ہوئی۔ ایک الہی نظام ہے اور ایک اس کے مقابلے میں شیطان کا نظام ہے۔ پہلا قتل روئے زمین پر اقتدار کی وجہ سے ہوا، پہلا حابیل اور قابیل، خدا نے دونوں سے قربانیاں مانگی، ایک کی قربانی کو خدا نے قبول کیا، اور ظاہر ہے جس کی قربانی کو خدا قبول کرے گا اسے ہی کوئی مرتبہ دے گا۔ قابیل کو جو ہے وہ یہ پسند نہیں آیا اور شیطان کے وسوسے پر پہلا قتل زمین پہ ہو گیا۔ یہ داستان وہاں رکی نہیں، یہ داستان چلتی رہی ہے، اور یہ داستان چلتے چلتے کربلا آئی ہے۔ ایک طرف جو اللہ کا نمائندہ ہے، دوسری طرف ابلیس کا نمائندہ ہے۔ تو اسی کو سمجھنا ہے ہمیں کہ یہ جو ڈفرینشیٹ ہے دونوں کے اندر، یہ جو ٹکراؤ ہے، یہ کیوں ہوا، اس کی وجوہات کیا ہیں اور کس چیز کو باقی رکھنا تھا۔ آج اگر ہماری زندگی میں لا الہ الا اللہ نہ ہو تو پھر ہم کس مجلس حسینی میں آتے ہیں؟ اصل میں اسی خدا کو پہچاننا ہے، اسی خدا کی معرفت ہے کہ یہ خدا ہماری زندگی میں کہاں ہے۔ وہ خدا کہ جس کے ایک سجدے کی خاطر حسین نے اپنا سر نیزے پر دے دیا، وہ خدا میری زندگی میں کہاں ہے؟ وہ خدا کہ جس کا کلام امام حسین نیزے پر بھی پڑھ رہے ہیں، وہ کلام میری زبان پہ کہاں ہے؟ کیا میں خدا سے گفتگو کرتا ہوں؟ خدا ہے کیا؟ خدا کہاں رہتا ہے؟ خدا کہتے کس کو ہے؟ کیوں خدا کو مانے؟ اب یہ سوال کبھی میں نے اپنے آپ سے پوچھے۔ میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، کوئی معبود نہیں سوائے پروردگار تیرے اللہ کی۔ توحید میرے نزدیک کیا ہے جانے محترم؟ توحید کا مسئلہ ہے۔ باقی جتنے ادیان ہیں ساری جنگ کس کی ہے؟ توحید۔ ایک جنگ میں ایک شخص آیا اور جب جنگ ہو رہی ہے، مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام سے سوال کرتا ہے جنگ کے درمیان میں۔ کیا سوال کرتا ہے؟ مولا مجھے توحید کے بارے میں بتائیں۔ ایک اور شخص کہہ رہا ہے کہ یہ درس کا وقت نہیں ہے، جنگ ہے۔ امام نے کہا نہیں، رک جاؤ، یہ جنگ توحید کی وجہ سے تو ہو رہی ہے، یہی تو وقت ہے اسے توحید سمجھانے کا۔ توحید نہیں سمجھے تھے تبھی تو علی کے مقابلے میں آئے۔ اگر توحید سمجھتے تو مگر علی کے مقابلے میں آتے۔ سارا مسئلہ توحید کا ہے، نہیں سمجھا لوگوں نے اللہ کو۔ رسول خدا اس دین کو لے کر آئے، اور کیا ہے دین؟ جب تک رسول نے اپنی بات، کوئی کام نہیں تھا، کوئی ان کو وظیفہ نہیں کیا، کچھ ان سے مانگا نہیں، یہ رسول کو صدیق اور امین کہتے رہے۔ بھائی صدیق ہے، حالانکہ عرب جاہل معاشرہ، جہالت تھی، مطلب دنیا جہان کی برائیاں جمع کرے جہالت ہوتی ہے۔ نہ رہنے کا ڈھنگ، نہ گھر تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اور یہاں طواف کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے۔ اس دور میں، اس معاشرے میں
صدیق اور امین کہلوایا اپنے آپ کو. دین نہیں ہے ابھی ظاہر ان کا، کوئی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن حبیب کبریا کی ذات کو کیا کہتے ہیں؟ صدیق ہے، امین ہے. اور ان کے ماننے والے سب سے زیادہ اینٹی صدیق، اینٹی امین. ایسے ہی بولیں گے اور کیا بولیں گے؟ جھوٹا تو بول لے ذرا، آج کسی کو جھوٹا بولے تو برا مان جائے گا. سچے نہیں ہیں، ابھی اسلام کی دعوت نہیں دی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں آپ سچے ہیں. اور ہم کتنے سچے ہیں؟ ہماری زندگی کتنی سچی ہے؟ ہم کتنا سچ بولتے ہیں اپنی زندگی میں؟ جھوٹ نہیں رہا، اب جھوٹ نہیں رہا، اب مذاق رہا. آپ اسے بولے تم نے تو یہ کہا تھا کہ مذاق کرا. گناہ کبیرہ، جھوٹ گناہ کبیرہ ہے. یعنی جھوٹ جو ہے وہ کئی گناہوں کی کیا ہے؟ ایک جھوٹ کے لیے انسان کو کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. آج کل انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. فون کریں آپ کہاں پر ہیں، ابھی گھر سے نکلا نہیں ہوتا، بولتا میں گلی کونے میں پہنچنے والا ہوں. آج کل تو ویسے ہی بہانا ہے، ٹریفک ہے، پانی بارش کا پانی ہے، گوگل میپ بھی ریڈ ہو جاتا ہے، وہ بھی گھبرا جاتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد. سمجھ نہیں رہا جل. اور جس امت میں سچائی نہ پائی جاتی ہے وہ رسول خدا کی شفاعت کیسے حاصل کریں گے؟ خود سوچیں. امین. اور یہ دو صفتیں حدیث میں ہے کہ یہ دو صفتیں ایمان کو کامل کرتی ہیں. کیا؟ صدق الحدیث ہو، صدق اللسان یعنی زبان سچی ہو، ادا الامانہ ہو یعنی امانت کو ادا کرتا ہو. یہ دو صفتیں اگر آپ سچے ہیں اور آپ امانت کو ادا کرتے ہیں. امانت کیا ہے؟ صرف پیسہ ہے. کسی نے آپ کو نہیں امانت، کسی نے مشورہ دیا، کسی کا راز آپ کے پاس ہے، امانت ہے یہ. آپ اس کو کیسے ادا کریں گے؟ یہ صفتیں وہاں جہاں معاشرہ جہالت ہے رسول خدا کی ان صفتوں کو مان رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ آپ سچے ہیں اور امانتیں دے کے جاتے تھے. اس دور میں جب رسول نے سب کو جمع کیا، کہا کہ میں قوم کے پیچھے پہاڑ سے دشمن آ رہا ہے، کہا ہم آپ کی بات مانیں گے. مگر جیسے ہی رسول نے کہا قالوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو، کوئی معبود نہیں سوائے خدا کے، فوراً رسول کے مقابلے میں آپ کے. کیوں خدا کو نہیں مان رہے؟ جب سب مان رہے ہیں خدا کیوں نہیں مان رہے؟ توحید مشکل ہے. کیسے بتوں کو توڑے، کیسے بتوں کو چھوڑے جن کی پوجا کرتا ہے؟ آباء و اجداد کیا کہتے تھے رسول کو؟ ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے تھے. یا رسول اللہ ہم کیسے چھوڑ دیں اس کو؟ پھر رسول کو انہوں نے آفر دینا شروع کی کہ یہ لے لیں، وہ لے لیں، ایسا کر لیں، بادشاہت لے لیں، بہترین عرب سے شادی کر لیں، یہ کر لیں. مگر رسول نہیں مانے. کیوں نہیں مانے؟ کیونکہ رسول جانتے تھے لا الہ الا اللہ کیا ہے. کہا میرے ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند رکھ لیں مگر میں نہیں پیچھے ہٹوں گا. کیوں نہیں پیچھے ہٹوں گا؟ کیونکہ جانتے تھے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز. یہی توحید ہی تھی کہ وہ رسول کہ جسے لہو لہان کر دیا پتھر مار مار کر، جسے ہجرت کرنی پڑ گئی، جیسے شیب ابی طالب میں پتھر رکھا جس نے اپنے سینوں پر، اور 3 سال تک سلسلہ چلتا رہا. آج اسی رسول کی شہادت کی گواہی پوری دنیا دے رہی ہے. توحید لا الہ الا اللہ. رسول نے اپنی ذات کی طرف نہیں بتایا. ہمیں حق بولنا ہو جائے تو ہماری تو جان خطرے میں ہوتی ہے. مولانا صاحب زیادہ نصیحت کریں گے اگلے سال مجلس بھی نہیں بلائیں گے. اور بانی کی نصیحت کر دی تو جاتے وقت اس سال کا لفافہ بھی نہیں ملے گا. اور آپ لوگ تو اسی سے ڈرتے ہیں نا.
لوگوں کو زیادہ نصیحت کر لو، لوگ برا مانتے ہیں کہ مولانا صاحب ان کو ایسی رہنے دیں، ایسی بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم خود ضعیف ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے لیے توحید ابھی روشن نہیں ہوئی۔ جس کے لیے توحید روشن ہو جائے وہ اپنی گردنوں کو کٹوا دیتے ہیں، مگر لا الہ الا اللہ سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ مگر کیا کربلا میں سامنے والے لا الہ الا اللہ نہیں کہہ رہے تھے، مگر وہ لا الہ الا اللہ صرف زبانی تھا، یہاں لا الہ الا اللہ قلبی تھا، قلب لا الہ الا اللہ۔ تو واہ ماشاءاللہ جوان ہے، جانے خدا کو پہچان، خدا نہیں ہے آج ہماری زندگی میں۔ وہ جو ایک چیز جو کہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں نظر آتی ہے وہ خدا سے خوف ہے۔ خدا کا جس کو خوف ہو وہ کسی کا بھی خوف نہیں۔ جنگ احد میں جہاں پر اتنی طاقت تھی اور سب کچھ تھا، لیکن پھر مسلمانوں نے ایک جگہ چھوڑ دی اور حملہ ہو گیا اور کئی شہید ہو گئے، اور شہید حالت میں زخمی، کسی کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے، رسول خدا بیٹھے ہوئے، یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اتنی طاقت کے ساتھ تھے پھر ہمارا حال ہو گیا، اب دشمن دوبارہ اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے، اور اب اگر اس نے ہم پر حملہ کیا تو ہم تو بچ نہیں پائیں گے، ہم تو ختم ہو جائیں گے۔ قرآن کی آیات نازل ہوئی، ان سے کہو کہ شیطان کا خوف نہ کھائیں، اللہ سے خوف کھائیں، کیونکہ جو خدا کا خوف کھاتا ہے اسے پھر کسی کا خوف، اور جو دنیا سے ڈرتا ہے وہ خدا کو بھول جاتا ہے۔ وہ ہمارے اس وجود میں اب خدا کا خوف کیسے کھائیں؟ خدا ڈرانے کے لیے، لیکن خدا کا خوف خشیت کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی کبریائی کی وجہ سے، اس کے جاہ و جلال کی وجہ سے۔ خالق ہے، عزیزان محترم، معصوم جب عبادت کرتے ہیں، کیوں اذان کے وقت رسول کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا؟ ازواج پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب اذان ہوتی تھی رسول کے چہرے کا رنگ تغیر کر جاتا تھا، زرد ہونا شروع۔ کیوں؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ خالق بلا رہا ہے۔ اور یہاں اذانیں ہوتی رہتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ کل تو کرکٹ کا میچ بھی پبلک دیکھ رہی تھی، مسجد میں بھی کوئی نہیں تھا، تھوڑے بہت تھے بات۔ نماز کا وقت ہے، باتیں کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، نماز کا وقت ہے، ہمیں کیوں نہیں احساس ہوتا؟ اور یہی باس فون کر دے، سوتے میں اڑا لیتا آدمی۔ کیوں؟ خوف ہے نوکری جانے کا، کام کرنے کا، باس نے کیا دیا ہے آپ کو؟ گھر، گاڑی، فون، موبائل، یہی سیلری، اور جس نے سانسیں دی ہوئی ہیں، جس کے وجود کی توجہ کی وجہ سے خون رگوں میں دوڑ رہا ہے، جس کے قبضے میں کائنات ہے، اور یہ تو کچھ نہیں ہے جس چکر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل تو ادھر ہے۔ وہ اس کا دل کا مالک کون ہے؟ کیونکہ توحید کمزور ہے۔ یہ کہ نہیں ہے خدا نہ خاصہ، ہاں مانتے ہیں خدا کو، لیکن کمزور ہے، ویک ہے، نقص پایا جاتا ہے۔ تو اسی توحید کے لیے تو یہ جنگیں ہوئی ہیں جانے محترم۔ کسی نبی نے اپنی طرف نہیں بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کو پتا ہے عزیز مصر خدا نے بنایا، بیٹھے ہوئے تھے اپنے محل کے باہر کرسی لگا کر، دیکھا باہر ایک لڑکا ہے، پھٹے پرانے کپڑے، لباس سے فقیر لگتا ہے، جوان ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا یوسف جانتے ہو یہ جوان کون ہے؟ حضرت یوسف نے کہا کہ نہیں میں نہیں جانتا یہ جوان کون ہے۔ کہا یہ وہی بچہ ہے جس نے آپ کی شہادت دی تھی۔ اب جنہوں نے قرآن تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے انہیں کو سمجھ میں آئے گا۔ اس جانے محترم دنیا جہان کے قصے سن لیتے ہیں ہم لوگ، ایک کتاب ہم سے نہیں خریدی جاتی، قصہ ہے یہ قرآنی،
قصص الانبیاء، ابھی بھی ہمارے دوست نے انہوں نے یہاں پہ بھی لاہور میں نئی کتابیں پرنٹ کی ہیں قرآن فہمی پر، ان کا تعلق بھی سارے انبیاء سے۔ کیا قصہ ہے؟ آپ ناراض نہ ہو، میں خود آپ کو بتا دیتا ہوں قصہ کیا ہے۔ قصہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے بلایا، 7 دروازے بند کر دیے، حضرت یوسف تقاضا کہ حضرت یوسف جو ہے وہ مڑ گئے، اور حضرت یوسف کے لیے اللہ نے دروازوں کو کھول دیا۔ توجہ رہے غلط لائٹ آتی جاتی رہے گی۔ حضرت یوسف کے لیے خدا نے 7 بند دروازے کھول دیے۔ جیسے حضرت یوسف گئے تو حضرت یوسف پر الزام لگایا کہ انہوں نے غلط کیا۔ ایک بچہ گود میں تھا، چھوٹا سا بچہ ہے، اس بچے نے گواہی دی کہ اگر قمیض حضرت یوسف کی آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو حضرت یوسف کی غلطی، نعوذ باللہ، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر زلیخا کی غلطی ہے۔ یہ بچہ معصوم تھا، اس میں اللہ نے اس کو طاقت دی، اس نے بولا قمیض کہاں سے پھٹی ہوئی تھی؟ پیچھے سے پھٹی، لیکن پھر بھی حضرت یوسف کو زندان میں، لیکن ان کی عفت اور پاک دامنی ثابت ہو گئی۔ کس کی وجہ سے؟ اس بچے کی گواہی کی وجہ سے۔ اب حضرت یوسف کو پتہ چلا یہ بچہ ہے، اس کو بلایا، اس کو اکرام، اس کو انعام دیا، اس کو بہت کچھ دیا، اکرام دیا، اس کو کہا بھائی آتے جاتے رہنا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل مسکرانے لگا۔ اب کوئی اور تو حضرت جبرائیل کو دیکھ نہیں سکتا، اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں۔ کہا جبرائیل کیوں مسکرا رہے ہیں آپ؟ کہا یوسف میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک بچے نے تمہارے لیے گواہی دی اور تم نے اس کو اتنا نوازا ہے، اور جو مخلوق روز خدا کی گواہی دیتی ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، روز کتنی دفعہ گواہی دیتے ہیں آپ؟ تشہد نماز میں گواہی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے بلندتر صلوات۔ وہ آپ روز گواہی دیتے ہیں، ہر نماز میں، تشہد میں یہ گواہی دیتے ہیں، اذان میں دیتے ہیں، اقامت میں دیتے ہیں، مگر جو خدا کی گواہی دے خدا اسے اس سے حال پہ چھوڑ دے گا؟ نہیں، خدا رحمان ہے، خدا رحمان ہے۔ توحید کو سمجھے، وہ ایسا رحمان ہے کہ یہ جتنی رحمتیں دنیا میں ہیں یہ ساری رحمتیں بہت تھوڑی سی ہیں۔ دنیا جتنی بھی رحمانیت ہے، ہم ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ہم دوسری مخلوق پہ رحم کرتے ہیں۔ اب یہ کتنا رحم ہے، آپ دیکھیں حضرت آدم سے لے کر ابھی تک کتنا لوگ رحم ہوگا، رحم کو جمع کریں، یہ سارا، اور خاص طور پہ جو ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے اس کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ خود تکلیف برداشت کرتی ہے بچے کو جو ہے وہ صحیح اور سالم رہنے کے لیے، خود گیلے میں سوتی ہے اور بچے کو سوکھے پہ رکھتی ہے۔ کتنا آپ سوچیں کہ ماں کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ماں بچے کو لے کر پہاڑ پر چڑھ رہی ہے تکلیفوں کے ساتھ، کہا پروردگار اس ماں سے اس کی رحمت چھین لے۔ رحمت کو جیسی ماں سے ہٹایا، ماں نے بچے کو پھینکا، چلی گئی، بچہ رو رہا ہے، ماں کی توجہ، خدا رحمت کو اس ماں میں واپس لوٹا دے۔ جیسی ماں میں دوبارہ رحمت آئی، اوپر چڑھ چکی تھی، بھاگتی بھی نیچے آئی۔ یہ سافٹ ویئر ہے،
جسے خدا نے انسٹال کیا ہے، اگر یہ ہٹ جائے کوئی کسی پر رحم نہیں کرے گا، اور یہ جتنا بھی رحم ہے پوری دنیا میں یہ 1% ہے، 99% رحمت کو اس نے اپنے حبیب کو دیا ہے۔ اگر 100 جز کیے جائے ایک رحمت سب کے لیے ہے، اور 99 جز رحمت للعالمین۔ کیسی رحمت ہے؟ نہ صرف ہمارے لیے، پورے عالمین کے لیے رحمت ہے۔ یہ رحمت تبھی تو رحمت تھی، کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، ہر کسی کو بخش دیا۔ سوائے چل جو آیا جیسے آیا، لوگ کہتے ہیں کہ رسول خدا کو پتا تھا، رسول ہے وہ ہمارے جیسے تھوڑی ہے، رسول تو آخری وقت تک ہدایت دیتا ہے، کوئی آ جائے۔ حسین ابن علی بھی رسول کا نواسا، آخری وقت تک ہدایت کرتے رہے، میں تمہیں اپنوں کا خون معاف کر دوں گا۔ کیا آسان ہے، یہ سب اسی رحمت للعالمین کا صدقہ۔ خدا رحمان ہے، رحیم ہے، اس نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے۔ ایک ہم ہے کہ دوسرے کو رحم نہیں کرتے، ذرا سی کوئی ناراض، ذرا سی کوئی بات کہہ دیں اونچی آواز میں ہم ناراض ہیں، گھر میں ذرا سی بات اوپر نیچے ہو جائے، باپ اولاد سے ناراض، اولاد ماں باپ سے ناراض، میاں بیوی ایک دوسرے سے ناراض، بچوں سے۔ آپ سوچیں ہماری اپنے آپ کو اسکین کریں، ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ اتنی ہماری ناراضگی ہے، گاڑی تیزی سے گزر جائے تو ہمارے اندر ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے اندر سافٹ ویئر اتنا کمزور کیوں ہے؟ جبکہ وہاں پتھر پھینک کر لہو لہان کر دیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں 2 وادیوں میں لپیٹ دیتا ہوں۔ نہیں، شاید کوئی ایک شخص ہدایت پا جائے، ایک شخص ہدایت پا جائے۔ وہی ہوا، غلام نکلا، اس کو منع کیا تھا کہ ان سے بات نہیں کرنا، لیکن جیسے ہی گزرا رسول خدا نے سلام کیا، اسے بیچارے غلام غریب کو کبھی کسی نے سلام ہی نہیں کیا تھا، اسے جب سلام کیا اس نے جواب دیا، پوچھا کہاں سے؟ کہا وہاں سے۔ کہا وہاں کا فلانے نبی وہی کے تھے۔ کہا آپ نبی کو جانتے ہیں؟ ہاں ہم تو سارے نبیوں کو جانتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں مسلمان ہو گئے۔ ایک شخص ہدایت پا جائے۔ یہ مجلس، یہ عزاداری بھی اس لیے ہے کہ کوئی ایک شخص حر بن جائے۔ وقت کے امام کو ایک حر کا انتظار ہے، کوئی نہیں اسے وہاں راستہ روکا حضرت حر نے، لیکن امام حسین نے کیا کیا؟ امام حسین نے نہیں کہا کہ تم نے تمہارا راستہ روکا، کہا یہ اکبر کون ہے؟ ماں بابا ہو رہا، کہا آنے دو، آنے دو۔ کون ہے؟ جانو اس رحمت کو سمجھے، اسی رحمت کے لیے تو پروردگار نے اپنے ولیوں کو بھیجا، اپنے آئمہ کو بھیجا۔ ان کا مقابلہ کوئی عام شخص نہیں کر سکتا۔ آپ دنیا کے ڈیزگنیشن پوسٹیں کسی کو بھی دے دیں، اللہ کا نمائندہ کوئی بھی نہیں بن سکتا جسے جب تک وہ خود انتخاب نہ کرے۔ وہاں لوگوں نے مولا کائنات سے کہا کہ حاتم طائی اتنا سخی تھا کہ اس کے یہاں کوئی سائل ہر دروازے سے، 7 دروازے سے بھی آتا تھا تو اس کو خالی۔ امام نے کہا ہم ایک دروازے سے اتنا دیتے ہیں کہ اسے دوبارہ آنے کی ضرورت، اور یہ تو پھر ظاہر ہے۔
بس ظاہر تو کمال نہیں ہے، ظاہر میں آپ کو کچھ بھی مل جائے، کیا ملے گا؟ اصل آخرت ہے۔ مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے، تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے۔ وہ جہاں ہم نے جانا ہے وہاں زیادہ رحمانیت کی ضرورت ہے۔ یہاں تو اس نے بڑا رحم کیا ہوا ہے، پردے رکھے ہوئے ہیں، ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے، ہمارے اعمال کو چھپایا ہوا ہے۔ پچھلی امتوں کے اعمال ان کے ماتھوں پہ آ جاتے تھے، ہمارے اعمال ہمارے ماتھوں پہ نہیں آتے۔ ہم تو 4 سجدے کریں ہمارے سر پہ محراب آ جاتا ہے، لوگ بھی دیکھتے تھے ماشاءاللہ مولانا صاحب، مجھ سے کسی نے بولا ہم کے محراب نہیں ہے، کیسے کریں؟ گھر والے زیادہ پوچھتے، باہر والے کہاں اس سال پوچھتے، گھر والے پوچھتے آپ کے محراب نہیں ہے، کیا ہے؟ اللہ ہم کمزور آدمی، ہمارے سجدے سے اسٹرانگ نہیں ہے۔ جانے وہ اگر باطن صاف نہ ہونا تو یہ محراب نہیں، یہ داغ پڑ جاتا ہے۔ باطن صاف ہونا چاہیے۔ باطن سجدہ ریز ہو، اصل تو اسی کا ہے، لیکن ہاں کیونکہ بہرحال جو جتنے طولانی سجدے کرتا ہے یقیناً اس کے ماتھے میں نشان آتا ہے اور نور ہوتا ہے، اور وہ آپ یقین کریں جس چہرے پر نورانیت ہوتی ہے نا اس پر یہ خوبصورت لگتا ہے، اور اس کے وجود سے نور نکلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سید الساجدین کے چہرے پر سید الساجدین علیہ السلام کے اتنے ماتھے پر سجدے کرنے والوں کا سردار، اتنے سجدے تھے کہ کٹوانا پڑتا۔ آپ خود سوچیں کس کو سجدے، نام بھی لکھتے ہیں کہ جی سید الساجدین کی جو ہے وہ مجلس ہے، اور ہم اپنی زندگی میں سجدے نہیں کرتے۔ زین العابدین کس چیز کی زینت ہے؟ کسی کی زینت ہے، تو ان کے ماننے والوں کی عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے، ہم بولتے کیا ہیں، لکھتے کیا ہیں، اور عمل ہمارا کیا ہے۔ ہماری زندگی میں کتنا سجدہ ہے، تو سجدہ کس کو کیا امام نے؟ ابھی بھی خدا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جس کا سب کچھ روز عاشورہ لٹ گیا ہو، وہ پھر بھی مغرب کی نماز میں سبحان ربی الاعلی، کتنا شکر ہوگا، کتنا سجدہ ہوگا، سبحان ربی الاعلی۔ میں آپ کو نہیں بتانا، میں اپنی زندگی میری 24 گھنٹے میں کتنا لمبا سجدہ ہے، امام کا ماننے والا ہوگا کچھ تو سجدہ ہو میری زندگی میں۔ باقی جو نماز کے سجدے ہیں وہ تو یہ کیا اور یہ آیا، تو ایسی ہے سجدہ تو شکر کا سجدہ ہو، تھوڑا انسان خلوت میں سجدہ کرے، تہجد کی نماز میں انسان سجدہ کرے، کتنا لمبا سجدہ ہے۔ میں اپنا آپ کو نہیں کہہ رہا، میرا کتنا لمبا سجدہ ہے، 1 منٹ کا سجدہ ہے، سبحان اللہ، شکر الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ، کوئی ذکر یونسیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جواد ملک تبریزی فرماتے تھے کہ 300 پتہ نہیں کتنی دفعہ 330 یا 350 سجدے میں یہ ذکر پڑھا گیا، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کس لیے ہے کہ میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، پروردگار تو مجھے رحم کر، نہیں ہے تیرے سوا کوئی معبود،
لا الہ الا سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ظالمین میں سے ہوں۔ کبھی کیا سجدہ میں اذان ہوتا ہے۔ امام 35 سال جو روتے رہے، امام نے سجدے بھی اتنے ہی کیے، اتنے ہی کیے۔ گو کہ امام کے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، رسیاں ہیں، گلے میں توق ہے، لیکن یہ حصہ تھوڑا ہے، وہ کہ تکلیف سے ہے، ساری تکلیفیں اسی کی ہیں، لیکن باقی سارے عرصے میں امام کے سجدے ہیں، امام کی عبادت ہے۔ امام نے سجدہ کیا، آگ لگ گئی گھر کے اندر، گھر والوں نے آگ آگ آگ، امام نے سر نہیں اٹھایا، امام نے اپنی نماز سجدہ تمام کیا، بولا آگ لگ گئی تھی، آپ کی توجہ نہیں ہوئی کہ آگ لگی ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ اس آگ سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ میری زندگی میں خوف نہیں ہے، میں سجدے میں کیسے کانپوں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں کس کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، مجھے پتا ہوں میں دن میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں۔ جب مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا تبھی تو میں اس کے آگے گڑ گڑاؤں گا، مجھے معاف کر دے۔ مجھے پتہ ہی نہیں میں غلطی کر رہا ہوں، مجھے احساس نہیں ہے۔ یہاں آیت اللہ قاضی طباطبائی کا شاگرد کہتا ہے کہ میں ان سے ملنے گیا، دیکھا حجرے میں سجدے میں ہے، میں کھڑا رہا کھڑا رہا کھڑا رہا، سر سجدے سے نہیں اٹھایا، میں واپس آ گیا۔ ارتباط، انسان کا بدن کا سب سے بڑا جز کیا ہے؟ سر، اور بہترین رکن عبادت کا سجدہ ہے، اور یہی سجدہ اس کی بارگاہ میں کیا دکھاتا ہے؟ انتم الفقراء الی اللہ، تم محتاج ہو، تم فقیر ہو، اس کو سجدہ کرو۔ وزان محترم، ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم پر میں آپ کو زیادہ زحمت دوں گا، تھوڑی دیر توجہ بتا لیں، وزان محترم، ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، پریکٹیکلی جوانوں کو کہہ رہا ہوں، ساری رات ہم بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہتے، یوٹیوب دیکھتے رہتے، گو کہ شاید آپ اچھی چیزیں بھی دیکھتے ہو، فیس بک، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، ٹک ٹاک، کتنا ہمارا ٹائم جاتا ہے۔ کبھی آپ خود تصور کریں کہ ہمارا کتنا ٹائم ان چیزوں میں چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات صرف دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں، مذاق، ہنسی مذاق کی چیزیں، پرانک دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی دیر اس کی بارگاہ میں اپنے وجود کو پیش ہم نہیں کر سکتے، ہم تنہا نہیں بیٹھ سکتے آج کل کے دور کے اندر۔ کیوں؟ ہم گھبراتے ہیں، ہم اپنے آپ سے بھاگ رہے ہیں، ہم اپنی خلوت میں اپنے رب کا سامنا نہیں کر سکتے، اس لیے تو ہم ہر وقت بیٹھے ہوئے مصروف رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، انسان اکیلا بیٹھ کر، آج کا انسان تفکر کرتا ہی نہیں ہے، تدبر ہی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے افلا تدبرون افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں ہے؟ کیا تم فکر نہیں کرتے؟ کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ تو آج کا انسان کہاں سوچے؟ یہاں تو بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، ماں باپ اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتا ہے کہ اس کا رونا ہی چپ ہو جائے۔ یعنی ہمارے پاس اتنا تحمل نہیں، ہم تھوڑی دیر اپنے بچے کے رونے کو برداشت کر سکیں، نہیں ہے تحمل، اتنا انسان پھنسا ہوا ہے اس جانے کو، اسی کو ہم نے جو ہے وہ باہر نکالنا ہے۔ بس عزیزداران محترم، ہم کیا سجدے کریں جو حضرت زینب نے سجدہ کیا؟ ایک کارواں اپنی منزل کی طرف رواں ہے، ماہ سفر میں یہ کارواں شام پہنچا ہے،
مقاتل بیان کرتے ہیں کہ شام میں جب یہ داخل ہوا تو لوگوں نے رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. لوگوں نے قوالے اور رقص کا انتظام کیا ہوا تھا. مشہور علماء کہتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد ہے, لاکھوں, ایسے جیسے کوئی تہوار منایا جا رہا ہے. راوی بیان کرتا ہے کہ میں شام میں بیت المقدس سے داخل ہوا, میں نے دیکھا کہ لوگوں نے خوشی کیوں منا رہے, آج کوئی تہوار تو نہیں ہے. جب میں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے, کہا ایک باغی ٹولہ ہے, اس کے مردوں کو مار دیا گیا ہے, عورتوں کو اسیر بنا کے لائے ہیں. اللہ اکبر. سید السجاد کو یہی جملے تو کھا گئے تھے. عاشورہ میں گو کہ سخت تھا عاشورہ, مگر عاشورہ میں جو جس کو تیر لگا وہ وہیں گر گیا, مگر حضرت سجاد پورے راستے زبانوں کے تیر کھاتے رہے. جیسے ہی وہ کہتا ہے کہ میں پہنچا, میں نے کیا دیکھا, میں نے جب وہ سر نیزوں پر دیکھے نا تو مجھے جانے پہچانے لگے. میں آگے دیکھا تو میں نے امام کو دیکھا, میں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا. امام نے کہا ابھی یہ وقت نہیں, کچھ پیسے تیرے پاس ہیں, یہ جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں انہیں کہے کہ تھوڑا آگے چلے جائیں. غیرت آ گئی سید سجاد کو. عزاداران محترم, کہ جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں یہ تھوڑے آگے چلے جائیں. کیوں؟ تاکہ لوگوں کی نگاہیں میرے حرم پر نہ پڑے. عزاداران, وہ غیرت مند آپ بھی ہیں. ہم اپنی بہن بیٹیوں کو بازار میں باحجاب ہوں, کوئی دیکھ رہا ہو, برداشت نہیں کر سکتے. یہاں علی کی بیٹیاں شام کے بازار میں اتنا رش اور ازدحام تھا کہ چند گلیوں کے فاصلے پر دربار تھا, مگر پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی. اتنا اجتماع کرنا, یہی تو غم کھا گیا امام. امام سے پوچھا, مولا کربلا میں کون سا واقعہ سخت گزرا؟ حضرت علی اکبر کو برچھی لگی, کہا وہ نہیں, وہ بھی سخت تھا لیکن اس سے بھی سخت ہے. کہا حضرت عباس کے بازو شہید ہوئے, کہا وہ بھی سخت تھا مگر اس سے بھی کچھ اور سخت ہے. کہا حضرت علی اکبر کے گلے میں تیر لگا. کہا آپ کے بابا کو شہید کر دیا, کہا وہ بھی عظیم مصیبت ہے. کہا اور مولا اور کون سی مشکل ہے؟ امام نے 3 دفعہ کہا, ہائے شام, خدا آپ کو اس کا اجر دے. ہائے شام, ہائے شام. اس شام میں کیا ہوا مولا؟ سخت تھا. وہ بیٹیاں جو رات کی تاریکی میں اپنے نانا کے مزار اور حرم میں جاتی تھی, جنہیں روشنیاں دیکھ نہ پائیں, وہ اغیار کے مجمع میں اللہ اکبر
اور خدا آپ کا رونا قبول کرے۔ بہرحال آپ نے گریہ کیا، بس چند جملے آخری آپ سے التماس سے دعا۔ عزیزان محترم دربار میں گئے، خطبے پڑھے گئے، خدا توفیق دے میں ان خطبوں کو پڑھنے کی۔ مقاصد بیان کرتے ہیں علماء کہ ایک عجیب سا منظر ہے شام کے دربار میں، سر تشت پہ رکھا ہوا، یزید اہانت کر رہا ہے، چھڑی اس کے ہاتھ میں ہے، لب وہ ہے جنہیں پیغمبر بوسہ دیتے تھے۔ بڑا سخت ہے، مطلب وہ منظر جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بڑا سخت ہے۔ عزیزان، ایک چھوٹی سی بچی ہے جو اپنی پھوپھی کے پیچھے چھپ چھپ کر اپنے بابا کے سر کو جیسے ہی بچی کو خرابے میں ڈالا زندان میں، بچی سے برداشت نہیں ہو۔ بعض مقاتل کہتے ہیں کہ اس مقام پر بی بی رباب دوڑی ہے، سر کو اپنے آغوش میں لیا، کہا حسین سب سے ودا کر کر گئے، بہنوں سے ودا کیا، بیٹیوں سے ودا کیا، مجھ سے مل کر نہیں گئے، مگر اب میں اپنی آغوش میں رکھوں۔ شام کا زندان بچی اب برداشت نہ کر پائی۔ آپ کی بیٹیوں کو خدا سالم رکھے۔ بس عزیزان محترم، بس میں جملہ کہوں گا، سلام پڑھا اسی سے مجھے جملہ یاد آیا۔ عزیزان محترم، بچی نے اتنا بابا بابا کہا، یزید لعین کے کانوں میں آواز آئی۔ اس نے کہا شور کیسا ہے؟ کہا بچی بابا بابا کرتی ہے۔ کہا جاؤ بچی کو اس کا باپ دے دو، کسی بیٹی کو اس کا باپ ایسے نہ ملے۔ بیٹیوں والے ہیں نا آپ اگر گھر سے کہیں دور گئے ہو، کام سے گئے ہو، مسافرت پہ گئے ہو، سفر پہ گئے ہو، بیٹی انتظار کرتی ہے باپ کب آئے گا، اور باپ نہ آئے، اور اگر باپ آئے تو تشت آئے، کپڑا ہٹایا، کیا دیکھا؟ اب اتنے دنوں بعد بابا کو بڑے قریب دیکھا نا۔ آپ بیٹیوں والے جب گھر جاتے ہو، بیٹی آپ کو لپٹتی ہے، بابا آپ کے جانے کے بعد گھر میں یہ ہوا۔ اب بچی اتنے دنوں بعد، کیونکہ رستے میں تو خاموش ہے، سر کو نیزے پہ دیکھتی رہی، خاموش رہی، کچھ نہیں کہا، ہوتا رہا، خاموش رہی، پانی گرتا رہا، خاموش رہی، تماشے پڑھتے رہے، خاموش رہی، مگر جب سر آیا، بابا کی زلفیں خاک میں اٹی ہوئی، لبوں پہ نشان دے، ہاتھ کو اٹھایا، لبوں کو لبوں سے لگایا، شروع ہو گئی بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں کو آگ لگ گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد دامن چل گیا، بابا آپ کے جانے کے بعد جماعتیں لگے، بابا یہ گوشوارے مانگتے میں خود دے دیتی